بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر ہم حج پر نہیں جا سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ چاہنے کے باوجود، خواہش کے باوجود سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سفر کر سکیں حج کا، کیونکہ سب میں استطاعت نہیں ہوتی، اور حج تو صاحب استطاعت پر ہی فرض ہے. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیچھے رہنے والوں کو بھی نیکی سے محروم نہیں کیا. لہذا ہم سب ان اعمال کے بارے میں اچھی طرح جان لیں جو خاص طور پر ان دنوں میں کرنے چاہیے. ان میں سب سے پہلا عمل تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی تکبیرات پڑھی جائیں؟ تو اس میں مثال کے طور پر ایک تکبیر جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ان دنوں کا افضل الذکر ہے. اسی طرح ایک اور تکبیر بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اسی طرح کچھ اور تکبیریں بھی ہیں، مثلا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ اکبر کبیرا یعنی بڑا ہے، اور پھر کبیرا بہت بڑا ہے، والحمد للہ کثیرا اور سب تعریف اللہ کے لیے اور بہت کثرت کے ساتھ، یعنی صرف تعریف نہیں، بہت کثرت کے ساتھ تعریف، بہت ساری تعریف. وسبحان اللہ اور اللہ کی پاکی، یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بکرۃ واصیلا صبح بھی اور شام بھی، یعنی دن رات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں. تو خصوصی طور پر یہ تکبیریں ان دنوں کا افضل عمل ہے. ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کا کچھ بھی خرچ نہیں آتا، اور ذکر کرنا کوئی مشکل عبادت نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کام کاج کرتے، نمازوں کے بعد، دن میں رات میں، جب آپ کا جی چاہے اللہ اکبر پکارتے رہیے. ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ان دنوں میں یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے میں بازار کی طرف نکل جاتے، اور ان کا مقصد کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ بازار میں چلتے پھرتے تکبیریں پڑھتے، اور ان کی تکبیریں سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنے لگتے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے. ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم صرف خود ہی نیک عمل نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. مثلا گھر کے اندر آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو اس عمل کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اپنے کام کی جگہ پر اپنے کولیگز کو بتا سکتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اور اگر تکبیر کے سارے الفاظ یاد نہ بھی ہوں تو کم از کم اللہ اکبر کی کثرت تو ہو ہی سکتی ہے، کیونکہ یہ دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں.